کرتے ہیں. زمانے عصر کی قسم اٹھا کر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. اب اس خسارے سے کون بچ سکتا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ عمل صالح انجام دیتے ہیں. یعنی مطلب کیا ہے؟ اگر ہماری عقیدت ہے اللہ سے تو ہم اللہ کے مطیع ہوں گے. اگر ہماری عقیدت ہے رسول اللہ سے تو ہم کائنات کے نبی کے فرما بردار ہوں گے. اگر ہماری محبت اور عشق ہے اہل بیت سے تو ہماری عملی زندگیوں سے اہل بیت کی پیروی نظر آئے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے جلے؟ اور روایت کے اندر کیا ہے؟ جو شخص صبح کی نماز چھوڑ دے تو اسے اللہ کی طرف سے منادی ندا دے کر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا خاسرو، اے خسارہ اٹھانے والے. ظاہر ہے کہ ایک انسان جس نے صبح کا آغاز اللہ کے نام سے نہیں کیا، جس نے صبح کا آغاز نماز سے نہیں کیا، عبادت سے نہیں کیا، اس کی زندگی میں پریشانیاں تو ہونی ہیں، وہ مشکلات کا شکار تو ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی صبح کا آغاز اللہ کے نام سے نہیں کیا. اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے قرآن نہیں پڑھا، اب یہ زندگی بھر پریشان رہتا ہے. اب یہ پریشانیاں تو آنی ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے لوگوں، اگر چاہتے ہو کہ تم پریشانیوں سے بچ جاؤ تو تمہاری نجات کا بس ایک ہی کام ہے، اللہ کا ذکر کرتے جاؤ، پریشانیاں ختم ہوتی جائیں. اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ندا دیتا ہے یا خاسرو، اے خسارہ اٹھانے والے. آپ سوچیں گے ہماری زندگیوں میں کتنی صبح کی نمازیں رہ گئیں، ہم نے کتنا خسارہ اٹھایا. اور جو ظہر کی نماز چھوڑ دے منادی ندا دے کر کہتے ہیں یا غادرو، اے عہد شکن، وہ انسان جس نے اپنا عہد پورا نہیں کیا، جس نے اپنا وعدہ اپنے رب کے ساتھ نہیں نبھایا. عہد شکن انسان، جس نے اپنے وعدے کو توڑ دیا، جس نے خدا کی بندگی نہیں کی. اور جب نماز عصر انسان چھوڑتا ہے تو پھر منادی ندا دے کر کہتا ہے یا فاجرو، اے فجور کرنے والے. انسان اپنا مقام جب اللہ سے دور ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اپنا مقام ختم کرتا جاتا ہے اور پھر آخر میں ایک حیوان بن جاتا ہے. انسان کا مقام بلند ہے، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. یہی انسان اگر اللہ کی بارگاہ میں عبادت بندگی کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل میں زندگی گزار دے تو یہ انسان اتنا بلند ہو جاتا ہے، اس کا مقام فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے. لیکن یہی انسان جب اپنے آپ کو پست کر دے، انسان کب پست ہوتا ہے؟ جب خدا سے دور ہو جائے، جب دین سے دور ہو جائے، جب اسلام سے دور ہو جائے، جب اللہ کے احکام سے دور ہو جائے تو یہ آہستہ آہستہ حیوانات سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اس لیے پھر قرآن کی آواز آتی ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ حیوانات ہیں بل ھم اضل، بلکہ ان سے بھی کیا گزرے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے انہیں آنکھیں دی تھیں لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں، ہم نے انہیں کان دیے، ان کانوں سے یہ سنتے نہیں ہیں. انسان پھر حیوانات سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. جب عصر کی نماز چھوڑتا ہے تو آواز کہتی ہے یا فاجرو، اور جب مغرب کی نماز انسان چھوڑتا ہے تو پھر منادی ندا دے کر کہتا ہے یا کافرو. توجہ فرمائیں مومنین، کیا آواز دیتا ہے منادی؟ یا کافرو، اے کافر، اے کفر کرنے والے. کفر انکار سے ہے، اے انکار کرنے والے، جس محبوب نے تجھے پیدا کیا تھا دن گزار دیا، منادی ندائیں دیتا رہا، تو نے ان نداؤں پہ لبیک نہیں کہا. حیا علی خیر العمل، یہ اللہ کا نمائندہ ہے. حیا علی الصلاۃ، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ ہے جو روز منادی ندا کرتا ہے. لیکن نہ جانے ہم نے 40 سال 50 سال 60 سال زندگی گزار دی ہو، لیکن ہم نے
اس منادی کی ندا پہ کبھی لبیک نہ کہا ہو. کتنی مرتبہ ہم نے لبیک کہا, کتنی مرتبہ ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا کافرو, اے کفر کرنے والے. جب عشاء کی نماز انسان چھوڑتا ہے تو پھر منادی ندا دے کر کہتا ہے کیا تیرا رب نہیں ہے, کیا تیرا رب نہیں ہے. یہ وہ انسان ہے کہ جس نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی. یہ وہ انسان ہے جس نے حیوان بن کر زندگی گزار دی. یہ وہ انسان ہے جس نے اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھا, کیونکہ انسانی زندگی کا مقصد یہ تھا زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. کس منہ سے انسان اللہ کے بارگاہ میں جائے گا؟ اس نے اپنی زندگی کا مقصد کھو بیٹھا, فراموش کر دیا. اس نے دنیا کی ہر بات سنی, نغمے سنے, گانے سنے, اس نے قوالیاں سنی, لیکن نہ قرآن کی سنی نہ اہل بیت کی سنی. یہ کیسے کامیاب